إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ایک بنیادی نقطہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، بنیادی بات. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، تو وہیں ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ہر طرح کے حالات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان حالات کے تعلق سے، ان حالات کے حوالے سے نمونہ اور رہنمائی موجود ہے. یہ کنسپٹ جب کلیئر رہے گا تو آسانی ہوتی ہے. ہمارا دین مکمل ہے. ہم کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے اپنا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. تو دین زندگی کے ہر حالات کے لیے ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ خوشحالی ہو تو اس کے لیے دین میں رہنمائی موجود ہو، تنگ حالی ہو تو اس کے لیے رہنمائی موجود نہ ہو، امن کا ماحول ہو، اللہ تعالیٰ امن ہی امان رکھے، عافیت دے ہم سب کو، تو امن اور عافیت کے لیے ہمارے لیے رہنمائی موجود ہو، اور فتنے اور خوف کے حالات میں ہمارے لیے رہنمائی موجود نہ ہو. ہم کمزور ہوں تو ہمارے لیے رہنمائی موجود نہ ہو، ہم طاقتور ہوں تو ہمارے لیے رہنمائی موجود ہو. یعنی ہم طاقتور ہوں تب بھی رہنمائی موجود ہے، ہم کمزور اور ضعیف ہیں تب بھی ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے. یعنی یہ ہمارا ذہن صاف رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہر طرح کے حالات میں رہنمائی موجود ہے. ہر طرح کے حالات میں، وہ کیسے بھی حالات ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے سارے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہادی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بھی بنا دیا ہے. وہ وہاں سے ہمیں زندگی کے ہر طرح کے حالات اور موڑ اور ہر طرح کی آسانی اور مشکل حالات میں رہنمائی مل جائے گی. اب دیکھیے، آپ مکی زندگی دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور مکی صورتوں کو پڑھیے، مکی صورتوں کو پڑھیے، کتنی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مشکل حالات میں انبیاء کرام کے تذکرے کیے ہیں، کیسے ان کے حالات تھے، ان کی ظالم قوموں کا رویہ کیا تھا، اور کس طرح اللہ کے نبیوں نے ان کے اندر کام کیا، لمبی لمبی مدتوں تک کام کیا. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ 1000 سال تک، 1000 سال آپ سوچئے کتنی لمبی مدت ہوتی ہے. 1000 سال، 50 کم، اتنے سالوں تک وہ
اپنی قوم میں کام کرتے رہے اور نتیجہ اس کے بعد بھی کیا ہوا؟ 1000 سال تک کام کرنے کے باوجود نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں اپنی قوم کے خلاف بد دعا کرنی پڑی اور اللہ تعالیٰ نے بد دعا قبول کی اور ساری قوم کو تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر کے جو کشتی میں تھے، اسی کشتی میں جو ایمان والے تھے اور دوسری بھی مخلوقات تھی، ان کو چھوڑ کر کے باقی ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے توبہ والا کر دیا۔ تو یہ سارے تذکرے موجود ہیں مکی دور میں، اللہ تعالیٰ نے یہ سارے تذکرے تفصیل کے ساتھ تفصیلی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے۔ تو ایک بات ذہن میں جو میں عرض کر رہا تھا، ہر ایک کے رہنی چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت میں ہر طرح کے حالات میں رہنمائی موجود ہے۔ موجودہ حالات ہمارے کیسے ہیں، کس پہلو سے موجودہ حالات پر ہم غور کرنا چاہتے ہیں، اس پہلو کے تعلق سے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پوری کی پوری بھرپور رہنمائی موجود ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ جب ذہن آدمی کا بنا رہتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ نئی بات ہمیں کہاں سے ملے گی، وہ نئے تجزیے کہاں سے ملیں گے، نئی بات کس نے کون سی کہاں سے کہہ دی۔ کسی نئی بات کی ضرورت نہیں ہے۔ جو نئی بات سیرت طیبہ سے ہٹ کر کے ہے وہ کبھی بھی ہمارے موجودہ حالات کے لیے صحیح گائیڈنس نہیں ہو سکتی، وہ بات صحیح رہنمائی کی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے آج موجودہ حالات میں ہم اگر اپنی مشکلات کے حوالے سے بات کریں، اپنی کمزوریوں کے حوالے سے بات کریں اور اپنے تعلق سے یہ سوچیں کہ ہمارے حالات آج کیا بن گئے ہیں، تو اس میں یہ دیکھیے کہ ہماری اپنی دینی پوزیشن کیا ہے اور ہماری اپنی اگر دینی پوزیشن کمزور ہے تو ہمارے لیے تقاضا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات پر زور دیتے تھے کہ آدمی کا عقیدہ اور اللہ پر بھروسہ اور اللہ کے اوپر توکل سچا اس کا ہو، اس کا ایمان اللہ پر سچا ہو، اور یہ ایمان اسے ہر طرح کے حالات میں سنبھالے، ایمان سنبھالنے والا ہو۔ آپ سوچئے کتنے مشکل حالات تھے کہ لوگ کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر ان کے ساتھ کتنے شدید مظالم ہوتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ یہ احد کہنا چھوڑ دو، یہ لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دو۔ حالانکہ وہ بھی اللہ کے ماننے والے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، لیکن یہ انہیں منظور نہیں تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حق، معبود برحق نہیں ہے۔ یہ مت کہو، معبود بہت سارے ہیں اور بھی معبود ہیں، اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں، اللہ کے سوا اور بھی معبود ہیں، اسی کے قائل تھے وہ۔ لیکن دیکھیے اس کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر ان کے ساتھ کیا کیا بیتتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو صورتحال تھی کہ وہ مکہ کی پتھریلی زمین، پتھر والی زمین، اس پر لٹا کر کے ان کے سینے پر اور پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور ان سے یہی مطالبہ ہوتا تھا کہ اکیلا اللہ معبود ہے، صرف اس کے علاوہ جتنے معبود ہیں باطل ہیں، یہ کہنا چھوڑ دو۔ تو کہتے تھے احد احد، اکیلا اللہ ہی معبود برحق۔ وہ کہتے ہیں یہ بات ان کے لیے اتنی بھاری تھی، اس کے علاوہ اگر کوئی بات اور ان کے لیے بھاری ہو سکتی تھی تو اتنی مشکل میں بھی وہ کہتے تھے میں وہ بات کہہ دیتا۔ ایسے حالات میں بھی اتنے عظیمت والے ایمان والوں کے ساتھ بھی کیسے حالات پیدا ہوئے، کیسے حالات تھے۔ یہاں تک کہ منظور نہیں تھا، اہل مکہ کے ظالموں کو اتنا بھی منظور نہیں تھا کہ قرآن پڑھا جائے اور لوگوں کے کانوں میں آواز جائے، یہ بھی منظور نہیں تھا۔ کہا ہمیں یہ بھی منظور نہیں ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، آواز اس کی جاتی ہے تو ہمارے بچے فتنے میں پڑ جاتے ہیں۔
فتنہ پھیل جاتا. کیوں؟ وہ قرآن ان کی زبان میں تھا، قرآن وہ سمجھتے تھے. ہمارے سامنے تو قرآن پڑھا جائے تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ کتنا اچھا پڑھنے والا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے ہمیں، آواز حسن صوت ہی ہے زیادہ سے زیادہ. وہاں تو قرآن پڑھا جاتا تھا تو پوری قرآن کی دعوت سمجھ میں ان کے آتی تھی. تو کہتے تھے یہ بھی گوارا نہیں ہے، کیونکہ لوگ آ کر کے سنتے ہیں اور سن کر کے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو کہا جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ باز آ جائیں، قرآن وہ پڑھتے ہیں زور سے تو لوگ سنتے ہیں. یہ نوبت تھی. ایسے حالات میں بھی دیکھیے، ایسے حالات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھارس دیتے تھے، اللہ کے اوپر بھروسہ اور انجام کے تعلق سے یقین دلاتے تھے کہ ان قریب وہ دن آنے والا ہے، ان قریب وہ دن آنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ یہ حالات کو بدلے گا. اتنی مشکل حالات ہوتے تھے کہ تنگ آمد بجنگ آمد جس کو کہا جاتا ہے، کہ آدمی تنگ آئے تو لڑائی پر اتر آتا ہے. تو کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. کیسے بعض نوجوانوں اور کچھ نوجوانوں کے دماغ میں جہاد کی بات گھس جاتی ہے. تو اللہ کے نبی جہاد کی اجازت نہیں دیتے تھے. کہتے تھے تم جلد باز ہو، جلد باز. تم سے پہلے ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کو ایمان قبول کرنے کے جرم میں، دین قبول کرنے کے جرم میں ایسی سزا دی جاتی تھی کہ گڈھا کھودا جاتا تھا، اس میں کھڑا کر دیا جاتا تھا، لوہے کے آرے سے چیر دیا جاتا تھا اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت نوچا جاتا تھا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود انہیں ہلا نہیں پاتے تھے کہ وہ دین سے انہیں ہلا نہیں، کہ دین وہ چھوڑ دیں. دیکھ کر کے لوگ دین سے ہاتھ اٹھا لیں کہ یہ سزا ہے دین قبول کرنے کا، اس سے اچھا ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں. اتنی محبت، اتنا لگاؤ، اتنا دین کی بنیاد پر اللہ کے ہاں انجام کا ایمان اتنا تھا کہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ جان لے سکتے ہیں، مال لے سکتے ہیں، بے دخل کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتے. آخر یہ وقت ختم ہو جائے گا. تو جو بے چینی پیدا ہوتی ہے ملت کی، مطلب ہم مسلمانوں کی کمیونٹی کے نوجوانوں میں، کمزوروں میں، ہم آپ جیسے لوگوں میں یقیناً پیدا ہوتی ہے. تو وہ پیدا ہوتی ہے کمزوری کی بنیاد پر. یہ کمزوری آتی کہاں سے ہے؟ یہ کمزوری علم کی کمی کی بنیاد پر آتی ہے، علم اور یقین کی کمی کی بنیاد پر آتی ہے. تو موجودہ حالات کا سب سے بڑا مسئلہ یا سب سے بڑا تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی علم حاصل کرے، علم حاصل کرے، علم حاصل کرے. بس علم حاصل کرنا سارے مسئلوں کو حل کرے گا. یہی علم سے مسئلے حل ہوں گے. اب علم حاصل کرنے کی اہمیت کتنا ہم سمجھتے ہیں. پھر علم کہاں سے حاصل کریں؟ علم کے لیے ہم نیٹ ورک کون سا استعمال کریں؟ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے. کسی بھی فتنے سے نکلنے کے لیے یا فتنوں سے بچنے کے لیے یا کسی طرح کے خطرناک حالات سے نکلنے کے لیے سب سے بڑا وسیلہ جو ہے وہ علم ہے. علم بتاتا ہے کہ ہمیں اس حال میں کرنا کیا ہے. علم سے ہی تو پتا چلے گا. اب علم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات تھے، صحابہ کے جو حالات تھے مکی دور میں، تو مکی دور میں ان کے حالات جو تھے وہ کمزور تھے. انہیں جہاد کی طاقت نہیں تھی، ان کے پاس کوئی اسٹیٹ نہیں تھا کہ جس اسٹیٹ کی بنیاد پر وہ اللہ کے راہ کے روڑا بننے والوں کا روڑا دور کر دیتے، سد سبیل کو ہٹا دیتے. جو لوگ خطرہ دین اور ایمان والوں کے لیے بنے تھے کہ انہیں دین قبول نہیں تھا اور دین پر رہنے والے قبول نہیں تھے. بھئی دین نہیں قبول کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو پابند نہیں کیا، مجبور نہیں کیا ہم کو اور آپ کو کہ ہم کسی کو کہیں کہ تم دین قبول کرو. لیکن جو دین قبول کر لے اس کے لیے آزادی ہونی چاہیے. جیسے آزادی ہے ایک شخص کو کہ وہ دین نہ قبول کرے،
ویسے دین قبول کرنے والے کو آزادی ہونا چاہیے. تو یہ جو دنیا کا مطلب فنڈا چلتا ہے کہ بھائی ایک آدمی کو ننگا رہنے کے لیے آزادی چاہیے، لیکن ایک آدمی اگر لباس پہن کر کے رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے آزادی نہیں ہے. تو آخر یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ ایک آدمی کفر کرتا ہے اللہ کے ساتھ، جس نے پیدا کیا، جو روزی دیتا ہے، وہ رب العالمین ہے، اس کے ساتھ ایک آدمی کفر کرتا ہے تو اس کو آزادی چاہیے کفر کی. ٹھیک ہے، اس کو آزادی چاہیے. دین نے تو نہیں کہا کہ اگر دین پر اور اللہ اپنے پیدا کرنے والے کو معبود برحق نہیں مانا تو تمہارے لیے آزادی نہیں ہے. آزادی ہے، لیکن یہ کہ جو دین پر آ جائے اور اللہ کو اپنا معبود مان لے اور یہ مان لے کہ ہم تو اللہ کی عبادت اور توحید ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تو اس کے لیے آزادی نہیں. لیکن اس کے لیے آزادی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اس کو کیا کرنا ہے؟ اگر یہ سوچ لے آدمی کی دنیا کے لیے آزادی ہے، ہاں، ظلم کرنے کے لیے، ننگا پن کے لیے، ہر طرح کے لیے، اور ہم اگر حق پر اور عدل پر اور دین پر رہنا چاہیں تو ہمارے لیے آزادی نہیں ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے لیے پھر وہی مثال، وہیں لوٹ کر کے جا کر کے رہنمائی ملے گی کہ وہ دور تھا کیا جس دور میں ہم ہیں کہ ہمیں آزادی نہیں ہے. کیا ایسا دور تھا؟ یہ تو بہت بڑی آزادی میں ہم ہیں. اتنا ہی کٹھن حالت تھی، آپ کو علم ہوگا، اتنی کٹھن حالت تھی کہ ایسی جگہ پر بھی قرآن پڑھا جانا منظور نہیں تھا کہ قرآن پڑھے کوئی اور دیوار سے باہر آواز جائے. اتنا بھی منظور نہیں تھا. لیکن ایمان تھا کہ اللہ تعالی حالات بدلے گا، یا جو بھی اللہ تعالی کا فیصلہ ہوگا وہ بہتر ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسی حالت میں بھی کہتے ہیں آپ صبر کرو، تقویٰ، صبر. کتنی تیزی کے ساتھ ہمارے دماغ کو الجھا دیا جاتا ہے. یہ صبر اور تقویٰ کی بات ہی، یہ صبر اور تقویٰ ہی کی بات. قوم کی، کمیونٹی کی کمزوری کی حالت یہ ہے، ہماری کمزوری کی حالت کہ ہم دین کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے خلاف، جو ہمارے دل کی خواہش ہے نفس کی، ہم نفس سے نہیں لڑ پاتے. دنیا سے لڑنے کے لیے ہمارے پاس، دنیا پر برتری حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری پلاننگ ہوتی ہیں، یا پلاننگ کوئی دے دیتا ہے تو ہمیں مطلب ہمارے دماغ کو گھما دیتا ہے. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ عقیدے اور علم کے مسئلے میں، عمل کے مسئلے میں کتنے کمزور ہیں، پتہ ہی نہیں ہے. تو علم سارے مسئلوں کا حل ہے. علم ہوگا تو ہم ہر طرح کے حالات میں اس علم کی بنیاد پر رہنمائی پا لیں گے. کیسے حالات ہیں ہمارے دیکھ لیجئے. میں تو کہتا ہوں اللہ کا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اپنے وطن میں کہ ہم اپنے دین کے ساتھ اتنی ساری مشکلات کے باوجود بھی بہت آزادی کے ساتھ اللہ کے دین پر عمل کرنا چاہے تو ہم عمل کر سکتے ہیں. مشکلات کی بات صحیح ہے، لیکن ان مشکلات کے باوجود بھی دیکھیے آسانیاں کتنی ہیں، اور وہاں مشکلات کتنی تھی. تو جب موجودہ حالات کی بات ہوتی ہے تو میرے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو موجودہ حالات ہیں ہمارے اپنے وطن میں، ہمارے اپنے ساتھ، کمیونٹی کے ساتھ، ہماری مساجد، ہماری دینی درسگاہیں، ہمارے دین کے ساتھ، تو آدمی الجھتا اسی لیے ہے کہ اس کا علم اتنا کمزور ہے کہ اس کو سنبھال نہیں پاتا. علم کمزور ہے، اور علم کی طرف توجہ کتنی ہے؟ بہت کم توجہ ہے. اگر آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اکثریت نماز پڑھنے والوں کی نماز کے مسئلے نہیں معلوم ہیں، طہارت کے مسئلے نہیں معلوم ہیں، عقیدے نہیں معلوم ہیں، سیرت طیبہ کے پہلو اس کے سامنے نہیں ہے. بس وہ ایک ہی بات سمجھتا ہے کہ ہمارے دین میں ہر مسئلے کا حل ہے، تو جس کو اپنے لیے مسئلے کا حل سمجھتا ہے، سوچتا ہے اس کا استعمال ابھی ہونا چاہیے.
کیسے ہو سکتا ہے استعمال؟ مثال کے طور پر ایک عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دے دیا. تو شراب کو جب حرام قرار دے دیا اللہ تعالیٰ نے، تو جب حرام حرمت کی شراب کے سلسلے میں حرمت کا حکم شرعی آ گیا، تو کیسے لوگوں نے شراب کو چھوڑ دیا؟ اپنے ہاتھوں سے شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا، پھینک دیا شراب کو گھروں سے. کیسے چھوڑ دیا؟ ایمان کی بنیاد پر. ایمان کی بنیاد پر ان کا ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے حرام قرار دیا، شیطانی عمل قرار دیا اور حکم دیا کہ بچو اس سے، تو ہمیں بچنا ہے. کیا ہماری حالت ہے یہ؟ مطلب قوم کی حالت یہ ہے کہ اگر ہم سنیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اس کا حکم دیا اور اس سے روکا ہے. جب چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو، چھوٹی چھوٹی ہدایتوں کو ہماری خواہش پرستی کے سامنے ان کو سائڈ کر دیتا ہے ہماری زندگی سے ہمارا نفس، تو آپ دیکھیے بڑی بات، بڑا کام نہیں ہو سکتا، کوئی بڑا کام نہیں کیا جا سکتا. کتنے لوگ ہیں جو یہ فکر رکھتے ہیں کہ ہمیں عقیدے کا علم اچھے سے ہونا چاہیے، عقیدے کے علم کے لیے علماء سے جڑنا چاہیے. علم کس سے حاصل کرنا ہے، یہ کنسپٹ کتنا صحیح ہے. علم جو ہے دین کا، یہ دین ہے، دین سیکھنا ہے. دین کس سے سیکھیں گے؟ دین کس سے سیکھیں گے؟ جو آدمی ہمیں اچھا لگتا ہو بولنے میں، اسٹائل اس کی اچھی ہو، ہاں وہ ہماری خواہشات کے مطابق بولتا ہو، ہمارا رجحان بڑی تیزی کے ساتھ اس کی طرف بھاگتا ہے. علم، اصل میں علم جو ہے، علم معتبر اکابر علماء، یا عمر میں اگر چھوٹے ہیں تو بڑے علماء کی ان کی تائید ان کے حق میں موجود ہو. علم ان سے سیکھیں گے، علم ان سے سیکھیں گے ہاں جو اپنے علم کے ساتھ عمل میں معتبر ہوں. علم ان سے سیکھیں گے جو واقعی سچے معنوں میں ہمدرد ہوں، سنت جن کی زندگی میں جھلکتی ہو. علم اکابر سے سیکھیں گے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیے، موجودہ حالات میں جو فتنے آئے بہت سارے، اور اس میں بہت بڑا طبقہ ہمارا نوجوانوں کا صحیح راستے سے الگ راستے پر چلا گیا. بہت دنوں کے بعد جب ان کو یہ شعور ہوا، سمجھ آئی، بار بار نصیحتیں ہوئیں اور ان کے دماغ میں بات بیٹھی، تو انہوں نے اپنے ان نیٹ ورک سے اپنے آپ کو الگ کیا جو نیٹ ورک انہیں غلط گائیڈنس دے رہا. تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ بہت ساری باتیں جو ہمارے تعلق سے، ہمارے نوجوانوں کے تعلق سے کہہ دی جاتی ہیں سب بیس لیس ہی ہیں، ایسا نہیں ہے. کچھ نہ کچھ تو بیس ہے. آپ دیکھیے، کبھی آپ سوچتے ہیں کہ جو ہمارے اکابر ہیں، اکابر سے مراد سینئر لوگ، علم رکھنے والے لوگ اور گہرے لوگ، تجربات کے لوگ، ہمدرد لوگ، آپ کا ان سے کتنا دلی لگاؤ ہے، کتنی وابستگی ہے. یہ دیکھیے، کوئی چھوٹا اگر بات کر دے اور بڑے کی بات آ جائے تو ہمارے فیصلے کیسے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی اللہ کے نبی کی، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کی وفات، آپ کی موت نہیں ہوئی ہے. کوئی نہ کہے کہ آپ کی موت ہو گئی ہے. تو سب تو یہی چاہتے تھے کہ آپ کی موت اور آپ کی وفات کی بات نہ ہو. یہی تو ان کا اصل منشا تھا. کس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے بڑا، صحابہ کے لیے اس سے بڑا حادثہ کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن دیکھیے، ان کے جذبات تھے نا، یہ خواہشات تھے نا ان کے. آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ ارے دیکھو یہ لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی بات کرتے ہیں، تو گستاخ ہیں. لیکن دیکھیے وہاں واقعہ ہوا، اللہ کے نبی کی موت ہو گئی اور انہوں نے کہا مسجد نبوی میں لوگ بھرے ہیں صحابہ،
حضرت ابوبکر آئے، اللہ کے نبی جس حجرے میں تھے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں، وہاں گئے، چہرے سے چادر ہٹائی، بوسہ دیا، اس کے بعد پلٹے، کہا، اس کے بعد دیکھا صورتحال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کہتے ہیں رک جاؤ، وہ اپنی بات جاری رکھے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں، گہرے ہیں، تجربہ ہے، سینئر ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ بالکل جذبات الگ ہے، تو بات انہوں نے کرنا شروع کر دیا، بات کرنی شروع کر دی انہوں نے۔ جب انہوں نے بات کرنی شروع کی تو آپ سوچو کہ کیسے تھے وہ لوگ۔ اب جب بات انہوں نے کرنی شروع کی تو سب حضرت عمر سے کے بجائے اب وہ حضرت ابوبکر کے حلقے میں آ گئے، سب آ گئے، حضرت ابوبکر بات کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے بات کی اور سمجھایا، واقعہ سنتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اور اس کے بعد قرآن پڑھا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے سب چلے گئے، تو سب چلے گئے تو آپ بھی انہی کے راستے پر جانے والے ہیں۔ اب یہ بات جب سب نے سنی تو دیکھیے کیسی صورتحال بدل گئی۔ ہماری صورتحال کیا ہوتی ہے؟ ہمارا تو یہ ہو جاتا ہے کہ فلاں نے یہ بات کہی ہے تو اب فلاں کی بات کیسے رہے گی، اس کا اگر سپورٹر اور ہمدرد اور جڑا ہوا ہے تو اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات تو خطا ہو گئی، سمجھنے میں غلطی ہو گئی، احساس ہو گیا، بات ختم ہو گئی، اتنا بڑا مسئلہ ٹل گیا۔ تو یہ جو صورتحال پیدا ہوتی ہے، یہ صورتحال جو پیدا ہوتی ہے کبھی کبھی کہ ہمارے لیے سب سے مشکل مسئلہ تو یہ ہے امت کے لیے، کمیونٹی کے لیے، کہ یہ خود انتشار کا شکار ہے، اور انتشار کا شکار ہونا یہ لا علمی کی بنیاد پر ہے، اور لا علمی جو ہے، لا علمی کے علاج کی فکر نہیں ہے، یہ پرواہ نہیں ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ آپ بتائیے کتنے جھگڑے ہیں ہمارے، مسلکی جھگڑے، اتنے سارے مسلکی جھگڑے، مسلک میں آپس کے جھگڑے، مسائل پہ جھگڑے، کیسے جھگڑے ہوتے ہیں لوگ کے بیچ میں۔ کسی کو کہا جائے کہ دیکھو صحابہ کے زمانے میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو راکی بنا گھومتا ہو، دواڑی، ایسا نہیں تھا، ہر علم کے، ہر فن کے ماہر تھے، یہ کام نہیں کرتے تھے لوگ، دعائیں کی درخواست کر لیتے تھے، دعائیں کر دی جاتی تھی، لیکن یہ کہ کوئی ایسا پیشے میں، کوئی ایسا اس عمل میں معروف ہو صحابہ میں، ایسا کوئی نہیں تھا۔ تو صحابہ کی جماعت اور اس دور میں اگر یہ سارے مسائل تھے جو آج ہمارے بیچ میں ہیں، تو جو ان کا طریقہ تھا وہی ہمیں اپنانا چاہیے۔ لیکن دیکھیے جھگڑے چالو ہو جاتے ہیں، جھگڑے چالو ہو جاتے ہیں، علم اور یقین کی کمی کی بنیاد پر جھگڑے چالو ہو جاتے ہیں۔ وہی مسئلہ آتا ہے لوٹ کر کے، کہ وہیں آتا ہے مسئلہ لوٹ کر کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی ہر طرح کے حالات میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ کیسے حالات ہیں، کس پہلو پر بحث کرنی ہے؟ قوم کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ، امت کے سامنے علم کا مسئلہ ہے، علم کا ہی مسئلہ ہے سب سے بڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اس وقت آپ نے بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے 60 سال، رکوع کرتا ہے تو سجدہ برابر نہیں کرتا، سجدہ کرتا ہے تو رکوع برابر نہیں کرتا، اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی اللہ کے ہاں، ایک نماز بھی۔ امتی کو، ہر امتی کو اس کی فکر ہونی چاہیے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہے تو کہیں ہمارے اوپر نہ فٹ آتی ہو۔ ہمیں اپنی نماز کو اور نماز کے طریقے کو صحیح علم سے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ بتاؤ کیا ایسا شعور، ایسی ذہنیت یا ایسی سوچ عام ہے مردوں اور عورتوں میں کہ ہماری نماز صحیح کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی نے ڈرایا ہے
کہ ایک آدمی 60 سال نماز پڑھ کر کے کتنی نمازیں 60 سالوں کی ہو گئی، ایک نماز اس کی قبول اللہ کیا نہیں؟ اور ایسا کیوں؟ اسے نماز تو پڑھنے کی بہت فکر ہے، نماز سنت کے مطابق ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور سنت کے مطابق نماز کب ہوگی؟ جب سنت کا علم ہوگا، جب سنت کا علم ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز سے اہم ہے علم حاصل کرنا، جہاد سے بھی افضل ہے علم، ہر عمل سے افضل ہے علم، ہر عبادت سے افضل ہے علم حاصل کرنا۔ لیکن علم حاصل کرنے کے لیے نماز میں آدمی آئے گا، آدھا گھنٹہ 15 منٹ نماز پڑھے گا، اگر اسے سارے نمازیوں کو یہ اگر احساس ہو کہ نہیں ہم نماز پڑھتے ہیں 15 منٹ، تو 15 منٹ اگر علم کا حلقہ ہے تو ہمیں علم کے حلقے کے ساتھ بھی ایسے ہی بیٹھ جانا چاہیے۔ ایک دو باتیں اگر ایک حلقے ایک مجلس میں سیکھ لیا تو بہت بڑی بات ہے، لیکن آپ دیکھیں نماز کی فکر بہت ہے الحمدللہ، لیکن اس سے پہلے جو اس کی بنیاد ہے نماز کی، اس کی فکر نہیں ہے۔ عام طور پر یہ صورتحال ہے، دیکھ لیجئے، عام طور پر علم کم ہے، اور اس کی فکر کتنا کرتے تھے حضرت حذیفہ ہیں، صحیح بخاری کا واقعہ ہے۔ ایک دن دیکھا ایک شخص کو نماز پڑھ رہا ہے تو رک گئے، نماز پڑھ لیا جب تو اس سے پوچھا کہ اس طرح کی نماز کب سے پڑھتے ہو؟ تو کہا 40 سالوں سے، 40 سالوں سے یہی نماز، ایسی ہی نماز پڑھتا ہوں۔ تو کہا اگر اسی طرح کی نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نماز پڑھتے تو مر گئے۔ یہ تو عام بات ہے، آپ سوچئے بڑے بڑے ایشو میں جو برننگ ایشو ہوتے ہیں، برننگ مطلب موضوعات ہوتے ہیں، ان میں آدمی جلدی کیسے گھس جاتا ہے؟ بات نہیں کرنا چاہیے، جو اس سے متعلق مسائل ہیں ان کی بات کرنا چاہیے، اور جو ان سے متعلق نہیں ہیں یعنی ہم سے آپ سے اور دوسروں سے متعلق ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کا بھی علم اگر ہوگا تبھی آدمی سمجھے گا یہ مسئلہ بھی کہ یہ ہمارا موضوع ہے کہ نہیں ہے۔ کیسے ہمارا طریقہ ہو گیا علم حاصل کرنے کے لیے کہ کسی کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں؟ اگر ہم نے سوشل میڈیا کو اپنا بیس طلب علم کے لیے سمجھ لیا ہے تو سوشل میڈیا پہ کون ہیں، کون زیادہ فیمس ہیں، کون زیادہ مطلب کن کو لوگ پسند کرتے ہیں، وہ چاہے جیسا ان کا بیس ہو، چاہے جیسا ان کا علم ہو، معتبر ہو نہ ہو، لوگ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آپ دنیا میں کبھی سمجھوتا نہیں کرتے۔ آپ کسی ڈاکٹر کے اگر کسی علاج میں ہیں اور آپ بہتر سے بہتر ڈاکٹر تک ہائر کر سکتے ہیں، پہنچ سکتے ہیں، تو آپ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ لیکن دین کے مسئلے میں جو گراؤنڈ کا آدمی نہیں ہے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل بن جاتا ہے، ہم اس سے جڑ جاتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کی عام طور پر سوشل میڈیا سے جڑے رہنے کی جو عام طور پر عادت ہے، ان کا مسئلہ بہت بڑا ہے۔ اکثر جو ہے بہکتے ہیں تو اسی راستے سے بہکتے ہیں۔ بڑے علماء سے نہیں تائید لیں گے کہ ان سے علم حاصل کرنا چاہیے کہ نہیں، بلکہ بہت بڑا ایشو بنا دیں گے کہ ایسا کیسے انہوں نے ٹوک دیا، ایسا انہوں نے کیوں کہہ دیا۔ اگر ٹوک دیا اور کہہ دیا تو گہرائی میں جا کر کے دیکھتے کہ جو ٹوکا تو غلط ٹوکا، روکا تو غلط روکا، کیا ہے ان سے لینا دینا، کیا ہے ان سے دوستی دشمنی کا معیار، کچھ نہیں۔ تو یہ اصل چیز ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ ہمارے حالات کا صحیح حل ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے پاس علم ہوگا تو، اور ہم علماء سے ان حالات میں رہنمائی لیں گے، ان سے جو رہنمائی ملے گی وہی ہمارے لیے حالات کا حل ہے۔ آج کے حالات میں ہمارے لیے جو بھی مسئلہ مثال کے طور پر ہمارے سامنے ہو، موجودہ حالات میں دیکھیے یہ دونوں پڑوسی ملک اپنا ہند و پاک یہ لڑائی پر آمادہ ہو گئے، ابھی خبریں آ رہی ہیں
ایسا لگتا ہے کہ دونوں طرف کی عوام کو ایک سکون کا میسج آ رہا ہے کہ سیز فائر ہو رہی ہے، ہو گئی ہے۔ ایسے حالات میں مان لیجئے کیا کام ہے، کیا ہمیں کرنا ہے؟ ہمارا موضوع نہیں ہے ہمیں کس پر اعتماد کرنا ہے۔ سوشل میڈیا پر طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے خرافات، طرح طرح کے فیور اگینسٹ کی باتیں، ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا عمومی مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم عمومی طور پر یہ بات سمجھیں۔ ملکوں کے فیصلے، حکومتوں کے فیصلے اور حکومتوں کے تحت فوج کے فیصلے، اس میں ہماری اپنی اوپینین کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں کچھ ہو سکتی۔ ہم جہاں ہیں وہاں کے ساتھ ہماری ایماندارانہ وفاداری ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو اس کا انجام تو اللہ کے نظام کے تحت اسے بھگتنا ہے۔ ہمیں وہاں ہاتھ ڈالنے کی، وہاں زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہو۔ ہم بلا وجہ کمنٹ کریں، بلا وجہ لائک کریں، بلا وجہ کسی کی بات کو فارورڈ کریں، ہم نہیں جانتے اس کی حقیقت اور سچائی کو۔ تو حالات میں، موجودہ حالات میں ان ساری چیزوں کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، اور اصل حل یہی ہے کہ علم حاصل کریں، علم حاصل کریں، علماء سے جڑے رہیں، اپنی جماعت سے جڑے رہیں، آزاد نہ رہیں۔ آپ کا جو بھی نظام ہے، ایک نظام کے انڈر میں ہیں آپ، ایک نظام کے انڈر میں آپ ہیں، آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس نظام کے انڈر میں ہم کام کر رہے ہیں، جو لوگ اس نظام کے ساتھ جڑے ہیں، ان کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے۔ مان لیجئے وہ غلط کرتے ہیں تو غلط وہ کرتے ہیں تو آپ صحیح بھی نہیں کر سکتے، ہم صحیح بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہماری اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے کہ ہم ان کے ماتحت ہیں تو ان کا سپورٹ کریں، چاہے وہ ٹرسٹ ہو، چاہے وہ جمعیت ہو، جماعت ہو، جس کے ہم وابستہ ہیں۔ اگر وہ غلط کرتے ہیں تو وہ جواب دیں ہیں، لیکن جہاں آدمی کچھ نہیں کر سکتا وہاں بھی ایسے حالات اور ایسی باتیں پھیلاتا ہے جس سے نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا، جاننے سے پہلے بولنا غلط ہے۔ کسی چیز کو سچائی کے ساتھ جب تک جانے نہ آدمی تب تک بولے نا۔ کیا بولتا ہے؟ پھیلائی ہوئی بات۔ پھیلائی ہوئی بات کی بنیاد کیا ہے پتہ نہیں ہے۔ تو یہ جو مسائل ہیں ہمارے، مطلب ہمارے اپنے جو موجودہ حالات کے، ان میں یہی سب مسئلے ہیں۔ اس میں کسی پوائنٹ پر اگر کسی کو کوئی بات کرنی ہو تو وہ کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے، سمجھ میں آئے گی بات تو اس کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ ہمارے لیے عمومی بات یہی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے سارے مسئلوں کے لیے ہمارے دین میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں حل موجود ہے، رہنمائی موجود ہے۔ کیسے حالات ہمارے ہیں، ان حالات میں کیسی رہنمائی ہے، آپ کسی ایک پہلو کو لے سکتے ہیں کہ اس پہلو پر آپ بات کریں اور اس پہلو پر آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی کے صحابہ ایسے حالات میں کیا کرتے تھے، کیا آپ کی ہدایت تھی۔ یہ ایک بات یہ ذہن میں رہے، اور یہ ذہن میں رہے اب اس کے ساتھ لازم ہو گیا علم حاصل کرنا۔ علم حاصل نہیں کرے گا آدمی تو کبھی بھی صحیح رہنمائی میں وہ نہیں چل سکتا، صحیح ڈیسیجن نہیں لے سکتا، صحیح کام نہیں کر سکتا، صحیح رزلٹ پر نہیں پہنچ سکتا۔ اب اس کے لیے ضروری ہے علم حاصل کرنے کے لیے کہ معتبر سورس ہو، اس کا سورس جو ہو علم حاصل کرنے کا، وہ ٹرسٹ فل ہو، بھروسے کا ہو۔ نئے بچے، نوعمر لوگ، بالکل ایسا ہوتا ہے جو نوعمر ہونا مسئلہ نہیں ہے، لیکن علم کے اعتبار سے بھی نوزائیدہ ہے، علم کم ہے، کہیں حفظ ہے تو علم نہیں ہے، کہیں کچھ علم ہے تو فہم نہیں ہے۔ علم، اللہ کے نبی نے فرمایا قرہ بہت ہوں گے، علم والے بہت نظر آئیں گے، لیکن سمجھنے والے بہت کم ہوں گے۔ سمجھنے والوں سے واسطہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ اصل سمجھنے والے ایشوز اور حالات کو کون ہیں، ان سے آدمی بے نیاز دور نہیں رہ سکتا۔ اب ان سے جب جڑا
تو اب گویا کہ علماء سے جڑا تو جماعت سے جڑ گیا. ہر طرح کے حالات میں سب سے بڑا حل مسجد سے جڑا رہنا ہے. مسجد سے جڑا رہنا، مسجد کے نظام سے جڑا رہنا. مسجد ایک نظام کے تحت چلتی ہے، اس نظام کے اوپر اپنے آپ کو اس نظام سے وابستہ رکھنا، اس میں فوضائیت انتشار نہ پیدا ہو، ایسا دل دماغ بنانا. ہم تھوڑے لوگ اگر ایک کہیں کسی نظم کے ساتھ ایک ہو کر کے نہیں رہ سکتے تو آپ بتائیے بڑی بڑی بات سوچنا اور بڑے بڑے نتیجوں کی توقع رکھنا کیا صحیح ہو سکتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے جگہوں پر چھوٹے چھوٹے مطلب دائرے میں اسلام کہتا ہے کہ رہ کر کے تم اپنا مزاج بناؤ. 3 آدمی ہو تو ایک آدمی کو بڑا مانو، ایک آدمی کو امیر مانو. کمیٹی ہے تو کمیٹی جو ہے وہ ہماری رہنما ہے، اس میں جو بڑے ہیں ان کا خیال رکھو. ماتحتی میں رہنے کا ذہن بناؤ. چھوٹے چھوٹے لوگ اگر نظام میں رہتے ہیں تو وہ دوسروں کے مقابل میں بڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں جب یو پی میں بتاتا ہوں آپ سے، ایک لمبا پیریڈ تھا یہ مایاوتی جی کی حکومت کا، تو جو دلت کہیں کمزور سے کمزور کسی گاؤں میں رہتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ اسی کی حکومت ہے. پاور ہے اگر کہیں کسی نظام اور کسی سسٹم میں. آج بھی دیکھیے سرکار بی جے پی کی ہے، کوئی ادنا بھی ممبر ہوگا کسی بستی میں رہنے والا تو ایسا لگے گا، ایسا میسج ہوگا، ایسا محسوس ہوگا کہ اسی کی حکومت ہے. اور ہمارے یہاں نظام کی کوئی قیمت نہیں ہے. عام طور پر ہم نہیں سمجھتے کہ اس کو مضبوط کرنا، اس کو قوی کرنا، اس کے ساتھ جڑے رہنا، اس کے ساتھ جان و مال کی جو بھی گنجائش ہو اس کے لیے دائرے میں رہتے ہوئے قربانیاں دینا تاکہ نظام قوی ہو. کون پرواہ کرتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں 3 آدمی ہو، 3 آدمی وہ بھی سفر میں بھی نکلے ہو. سفر کوئی مستقل تو ہوتا نہیں، جانا ہے آنا ہے، مختصر ہو تھوڑا لمبا ہو تو بھی جلدی سے ختم ہونا ہے، سفر ہے. کہا سفر میں بھی تمہاری پوزیشن ایسی نہیں رہنی چاہیے کہ 3 آدمی ہو تینوں آزاد ہو. اس میں بھی ایک آدمی کی ماتحتی ہونی چاہیے کہ یہ بڑا ہے اور اس کے حکم کے ماتحتی میں جائز بات کہتا ہے ماننا. یہ انتشار سے نکلنے کی صورت اجتماعیت ہوتی ہے. علم ہوگا، علماء سے جڑیں گے، مسجد سے جڑیں گے، جماعت سے جڑیں گے، نظم کی پابندی کریں گے اور اللہ کے اوپر جو ایمان اور عقیدہ ہے اس کو دل کی جڑوں میں بٹھائے رہیں گے تو ہم کیسے بھی حالات ہوں ہم سنبھلے رہیں گے. مشکل حالات کیا ہو سکتے ہیں؟ صلح حدیبیہ کا پیریڈ تھا اور لکھا پڑھی ہو رہی تھی صلح، تو اس میں ایسا محسوس ہوا کہ بہت دب کر کے صلح کی جا رہی ہے. صحابہ نے محسوس کیا، حضرت عمر بن خطاب نے محسوس کیا رضی اللہ تعالیٰ. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ ہم مکہ میں داخل ہوں گے، ہمیں روکا جا رہا، ہم داخل ہوں گے، داخل نہیں ہونے دیں گے تو ہم جنگ کریں گے ان سے. اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں اس کا طواف کرنے، ہمیں روکیں گے یہ تو ہم جنگ کریں گے ان سے. کیا اگر ہم انہوں نے کہا کیا اگر ہمیں وہ قتل بھی کر دیں، لمبا ہے مسئلہ، تو کیا ہم شہید نہیں ہو جائیں گے؟ یعنی اتنا ایمان کی دنیا اگر ہماری جان چلی گئی اللہ کے دین کے خاطر تو کیا ہم شہید نہیں ہوئے؟ تو کیا ہم کامیاب نہیں ہو گئے؟ جب تک یہ ایمان اور یہ عقیدہ آدمی کے اندر نہیں رہے گا کہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، ان حالات کو بدلنے کے لیے ہمارے ہاتھ میں جو سورسز ہیں ان کو دین کے دائرے میں صحیح رہنمائی میں رہ کر کے استعمال کرنا ہے. ورنہ دنیا ہماری جائے، نقصان ہمارا ہو، دین کے لیے دین پر بھی خطرات اگر ہوں تو بھی ہمارے لیے ہر حال میں انجام بہتر ہے. یہ ایمان رکھ کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو یہی کنسپٹ اصل میں رکھنے کی توفیق دے کہ ہمارے حال مشکل حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اللہ کے دین میں رہنمائی موجود ہے. کون سی مشکل ہمارے سامنے پیش آ گئی، اس مشکل
پہلو پر ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ آپ کے لیے اجازت ہے اگر آپ لوگوں میں سے کوئی سوال کسی پہلو سے اس موضوع سے متعلق ہو تو آپ پوچھیں، کیونکہ آپ موجودہ حالات میں ہمارے لیے کام کیا ہے. موجودہ حالات میں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کوئی چیز ہو کہ موجودہ حالات میں ہمارے لیے یہ پہلو بڑا نازک ہے. جیسے یہ موجودہ حالات میں جو بھی پاکستان کے ساتھ جو مسئلے چل رہے ہیں تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے پیش آئے؟ کچھ پڑوسی رہتے ہیں جو شک کی مطلب ایک الگ نظر سے دیکھتے ہیں. دیکھیے سارا مسئلہ جو ہے نا، یہ سارا مسئلہ یہ دینی نہیں ہے، سیاسی ہے. یہ سارا مسئلہ سیاسی ہے. ہمارا اپنا جو دینی تصور ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے بغل میں کوئی گھر ہو، اس کا دروازہ قریب ہو اور دور ہو تو قریب کا پڑوسی ہے، دور کا پڑوسی ہے، ایسے ہی یہ دونوں ملک جو ہیں یہ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں. پڑوسیوں کو پڑوس کا خیال رکھ کر کے، ایک دوسرے کا حقوق کا خیال رکھ کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کے جان و مال کا محافظ ہوتا ہے پڑوسی. پڑوسی سے اگر آدمی ڈر گیا، خطرہ محسوس کرتا ہے تو کبھی بھی امن نہیں ہوگا. پڑوسی کے تئیں دوسرے پڑوسی کو اعتماد اور ٹرسٹ ملنا چاہیے. دیکھیں ملک کے بٹوارے میں یہ سب سے بڑا نقصان اور سب سے بڑی ایک طرح سے بدقسمتی تو مسلمانوں کے لیے تھی کہ ملک بٹ گیا. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اس کے سخت مخالف تھے. ملک لیکن جب بٹ گیا تو کہتے ہیں کہ اب ملک جب بٹ گیا تو ان دونوں ملکوں کو ایک اچھے پڑوسی کے رول کے ساتھ رہنا چاہیے. تو سب سے بڑا جذبہ تو یہی ہونا چاہیے. اب اگر کوئی بھی پڑوسی اپنے پڑوس والے کے ساتھ ظلم کرے، دہشت کرے اور زیادتی کرے تو ایسے حالات میں بھی ہر ایک کی یہی خواہش ہوگی، دعا ہوگی کہ امن و امان رہے، عافیت رہے. لیکن اگر ملک کا کوئی اسٹینڈ ہے، حکومت کا کوئی اسٹینڈ ہے اور ہم اپنے ملک کے شہری ہیں، سٹیزن ہیں، تو ہمیں اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کا کام کرنا ہے. کیونکہ یہ بنیاد کوئی مذہب اور دین کے اوپر نہیں ہے. یہ بنیاد ایک طرح سے سیاسی ہے. اس کو کسی بھی رنگ میں لوگ لے کر کے آئیں وہ لائیں، لیکن پورے طور پر مسئلہ سیاسی ہی بنا ہوا ہے. آپ بتائیے جس نے بھی مارا ہو ان 26 بے گناہوں کو، جو بھی قاتل ہیں، آپ بتائیے کہ کیا یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ جو صحیح مسلمان ہو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آئیں، کہیں کے بھی ہوں، اندر کے ہوں یا باہر کے ہوں؟ پتہ نہیں، اب تک تو ڈکلیئر نہیں ہوا. ہم لوگ تو میڈیا اور اخباروں سے جو کچھ ملتا ہے جانتے ہیں. اب تک تو نہیں ڈکلیئر ہو پایا کہ ہیں کون لوگ نامزد. لیکن یہ بتائیے کہ کیا یہ مسلمانوں کا کام ہو سکتا ہے؟ وہ بھی اپنے وطن میں کہ پوچھ کر کے اگر یہ بات صحیح ہے اور یہی بات ہے ہر طرف سے تو اس کو صحیح ماننا ہے کہ پوچھ کر کے مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، کہ اگر غیر مسلم ہے، ہندو ہے تو اسے قتل کر دیا گیا، مسلمان ہے تو اسے چھوڑ دیا گیا. آپ سوچئے کہ کیا یہ مسلمان کا کام ہو سکتا ہے؟ یعنی حقیقت میں تو یہ ہمارے خلاف، یعنی مسلمانوں کے خلاف قتل کیا گیا، غیروں کو، معصوموں کو، بے گناہوں کو. سارا ملک ان کی ہمدردی میں، بلکہ ساری دنیا ان کی ہمدردی میں کھڑی رہی. لیکن یہ کہ اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ کیا پیدا ہوا کہ یہ مسلمان تھے اور پوچھ کر کے انہی لوگوں کو قتل کیا جو ہندو تھے. اگر غور کریں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہندوستان کے خلاف ایکشن تھا، مسلمانوں کے خلاف ایکشن تھا. اس ملک میں اگر کوئی ہندو کو قتل کرے اس لیے کہ ہندو ہے اس لیے تجھے قتل کرتا ہوں، تو حقیقت میں ایک ہندو کو نہیں قتل کرتا، ایک ہندو کے بجائے ہزاروں مسلمانوں کا وہ قاتل ہے. تو یہ بہت خطرناک سازش ہے. یہ در حقیقت یہ سازش ہے بہت خطرناک.
کہاں ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ایک اس طرح سے ماحول ہے تو جب بھی پبلک پلیس پہ جائیں چاہے ٹرین میں یا آفیسز میں اکثر کسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں چاہے پولیٹیکل ہو چاہے گورنمنٹ ہے اور بعض دفعہ انسان اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ پاتا اور اس کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہے. اس کے لیے کیا گائیڈنس؟ اگر آدمی جواب دینے کی کوشش کرتا ہے تو بیلنس سے ہی بات کرنا چاہیے. ورنہ صحیح بات تو یہ ہے کہ آدمی کو خاموش رہنا چاہیے. فتنوں میں نجات کی سب سے بڑی چیز ہے جو وہ چپ رہنا. آج دیکھیے کہیں آپ جذبے میں آ کر کے بھی کوئی بات کہہ جائیں, جذبے کی بات ہے, وہ آدمی سنبھال نہیں سکا, جیسے آپ بولتے ہیں نا سنبھال نہیں سکا, اور کہیں وہ لفظ یا جملہ اس فریم میں چلا گیا جو ہندی نیشنل ہے, ملک کے خلاف بات ہے, تو مزید فتنے میں پڑ گیا. چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی مطلب کس طرح ایک کیس تھا کسی بھائی کا, تو ہم لوگ مطلب مقصود تھے, تو کہیں ہم لوگ بیٹھے تھے کسی آفیسر کے ہاں, یہ ہوا کہ اس میں مینشن تھا FIR میں, تو کہا کہ یہ کچھ پلاننگ کر رہے تھے کہ کچھ کرنا ہے, یہ بات بھی مینشن ہے کہ کچھ کرنا ہے. کیا کچھ کرنا ہے یہ بات بھی مینشن تھی, یعنی کچھ ان کو ایکشن لینا تھا, اس لیے ہم پوچھ تاچھ کریں گے کہ کیا کرنے کی ان کی پلاننگ ہے. آپ سوچ سکتے ہیں. تو جذبات میں آ کر کے ٹھیک ہے آدمی سوچتا ہے کچھ بات کریں, بچنا ضروری ہے. اپنے خلاف بھی کوئی بولتا ہے بول کر کے جانے دو. اگر ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہمیں سننا ہے تو سننا چاہیے, سن لینا چاہیے. اگر اللہ کے نبی کو جو اتنا سب کچھ کہا گیا, انبیاء کو اتنا سب کچھ کہا گیا اور وہ سنتے رہے اور بہت آسانی سے جواب دیتے رہے, ہم تمہارا بھلا چاہتے ہیں, ہم تمہارا بھلا چاہتے ہیں. کہا جاتا تھا کہ تم فتنہ ہو, تم یہ ہو, تم وہ ہو, تو کہتے تھے نہیں, انی لکم ناصح امین, ہم تو تمہارا بھلا چاہتے ہیں. تو اپنی بات کہنے کے لیے اپنے اوپر قابو ہونا چاہیے. قابو رکھے تو کچھ کہہ لے, نہیں تو فتنوں میں چپ رہنا اچھا ہے. کچھ بولنے لکھنے سے بہتر ہے چپ رہے. اور راستہ اللہ تعالیٰ, تقویٰ اور ایمان یہ بنیاد ہے راستہ کھولنے کی. اتنی بڑی امت اور جماعت ہے, اللہ تعالیٰ ایسے ضائع نہیں کرے گا اگر ہم اللہ کے ساتھ اس کے دین کے ساتھ وابستہ رہیں. تو خدان کا وقت ہو گیا. اور کوئی بات ہو کسی کو تو بھی ابھی یہاں پہ بھی جیسے نفرت بھرے ماحول ہے, جیسے کچھ لوگ ایسا لوگوں کو اکٹھا کر کے آپس میں نفرت بھری باتیں کرتے ہیں مسلمان کے خلاف. تو کچھ لوگ اس میں ایسے ہوتے ہیں جیسے نبی میں واقعہ پیش ہے کہ لوگ پکڑ کے مسلمان کو بولتے کہ وہ جے ایسا بننے کے لیے, وہ جو جے مطلب جے شری رام بولنے کے لیے بولتے ہیں زبردستی. تو اس وقت مطلب کیا کرے, مطلب بولتے کہ اگر کہیں پھنس گیا ہے اور بولنا اس کی مجبوری ہے تو بول سکتا ہے. بس نہیں بولنا چاہے تو اس کی عظیمت ہے, اس کی عظیمت ہے, یعنی اس کی مطلب دین کی مضبوطی کی دلیل ہے. اگر ایسا محسوس کیا بولنے کی حد تک, کرنے کی حد تک کرنے کی اجازت نہیں ہے. بولنے کی حد تک اگر کہیں خطرہ میں پڑ گیا تو ایسا وہ بول کر کے نجات پا سکتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ اس کے علاوہ نہیں. اصل میں ایک طبقہ ہے پورے طور پر جو ایسے حالات پیدا کرتا ہے, ایسے خوف کے حالات پیدا کرتا ہے. خوف سے بلند ہونا ضروری ہے کہ ان کے ہاتھ میں, ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہماری جان نہیں, تقدیر نہیں, ہمارا دین نہیں. ایمان کے ساتھ رہنا چاہیے. کہیں اگر ایسا ڈر گیا آدمی اور کچھ ان کی خواہش کے مطابق کچھ بول دیا تو اس کی اجازت ہے شریعت میں, اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی دی ہے. لیکن ان کی بھکتی, ان کی عبادت
ان کا جے جے کار جیسے ہوتی ہے عبادت کی شکل کی کچھ، تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ ان سب حالات میں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ آدمی مطلب ایسے بھی سفر میں اکیلے سفر نہیں کرنا چاہیے، سفر میں ساتھ رہیں لوگ، ساتھ سفر کرے آدمی، اکیلے نہ جائے کہیں، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ایسے حالات کم ہی ہیں، نہ کے برابر ہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہیں بھی ایک واقعہ ہوتا ہے تو پوری دنیا میں وہ بات پھیل جاتی ہے۔ پہلے تو معلوم نہیں کتنے واقعات ہوتے تھے اور وہی علاقے تک مطلب ہو کر کے ختم ہو جاتے تھے، دفن ہو جاتے تھے، ہاں کہیں بات آگے پہنچتی بھی رہی تھی۔ تو یہ بھی ہے ہاں کہ کہیں ایک واقعہ ہوا ہاں تو منٹوں میں ساری دنیا میں واقعہ کی خبر پھیل گئی۔ تو یہ تیزی بھی جو ہے میڈیا کی، اس سے بھی ایک طرح سے ماحول ایسا بن جاتا ہے۔ پہلے بھی یہی گوکشی کا مسئلہ تھا۔ ہم لوگ بچپن میں نے 40-50 سال کی بات بتاتا ہوں، بہت سارے واقعات ہو جاتے تھے اور اسی علاقے کی حد تک واقعہ ہوا، کہیں مار دیا جاتا تھا کوئی گوکشی کے کیس میں، کہیں گاؤں جلا دیا جاتا تھا، کہیں لوٹ لیتے تھے۔ 40 سال 45 سال پہلے کی بات۔ اب اس وقت یہ تھا کہ وہ ایک پولیس تھانے اور علاقے مطلب کہ حد تک وہ مسئلہ ہوا، ختم ہو گیا، کہیں خبر بھی نہیں پہنچی 10-20 کلومیٹر دور بھی۔ اور آج کوئی واقعہ ہوا تو پوری دنیا میں بات پھیل گئی۔ تو کچھ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ صورتحال بہت خطرناک ہو گئی۔ جو بھی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مایوسی کی بات نہیں زیادہ سوچنی چاہیے، اور حالات میں سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کون سا عمل ہمارے لیے فتنے کا، قوم کے لیے، جماعت کے لیے فتنے کا بن سکتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس پر بھی ذرا غور کرو کہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ پہلے ایک واقعہ کہیں قتل کا ہوتا تھا، اسی علاقے تک وہ ختم ہو جاتا تھا، دفن ہو جاتا تھا۔ پہلے کتنے بڑے بڑے فساد ہوتے تھے، کہیں اخباروں کے ذریعے کہیں بہت مشکل سے خبر پہنچتی تھی۔ اب تو کہیں ایک گھر گرا تو منٹوں میں ساری دنیا کے سامنے اس کی تصویر گھومنے لگی۔ تو ایسا بھی ہے، ایک طرفہ نہیں جانا ہے۔ ایک طبقہ ہمیشہ رہا ہے، رہے گا، جو مسلمانوں کا دین کا دشمن ہے، دشمنی کرتا رہے گا، اپنے مذہب کے نام پر نفرت پھیلاتا رہے گا، آج بھی پھیلاتے رہتے ہیں۔ ان کے لیے جو طریقہ ہمارے لیے ہے وہی اختیار کرنا ہے، قانون ہاتھ میں نہیں لینا ہے، لڑائی جھگڑے پر نہیں اترنا ہے، بچا کر کے اپنے کو نکال لینا ہے۔ ایکچولی ان کا اصلی مقصد حکومت میں بنے رہنا ہے، اس کے لیے تھوڑا موڑا اسٹنٹ کرتے ہیں۔ نہیں، خالی حکومت ہی میں بنے رہنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ حکومت میں آنے کے بعد جب آپ حکومت میں آ گئے تو اب آپ کا تو کام ہو گیا، اس کے بعد بھی آپ کا کام جاری ہے اور تیز ہے۔ نہیں، کچھ کلچرل دشمنیاں بھی ہیں، ایسا نہیں ہے، مطلب وہ ایک سوچ ہے، ایک خطرناک سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے، ملک جمہوری ہے، انسان ہے، سب کے اپنے رائٹس ہیں، حقوق ہیں، مذہبی وہ ایک طبقہ تو یہ چاہتا ہے کہ بھی آپ کا نام منظور نہیں ہے، آپ کا مذہب تو دور کی بات ہے، جس نام سے اسلام اور مسلمانوں کی کچھ مطلب پہچان نظر آتی ہو وہ بھی منظور نہیں ہے، تو خالی حکومت کی بات تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جن کے ہاتھ میں پاور ہے اگر وہ غلط استعمال کریں گے، ظلم کریں گے، ہمارا اپنا ایمان رہنا چاہیے کہ انہیں بھگتنا پڑے گا۔ ہمارا اپنا ایمان رہنا چاہیے کہ جن کے ہاتھ میں ایمان ہے، جن کے ہاتھ میں پاور ہے، اقتدار ہے، اگر وہ ظلم کریں گے دوسروں کے اوپر مذہب کے ناطے، دوسروں کے اوپر ان کے کمزور ہونے کے ناطے، تو ہمارا ایمان رہنا چاہیے کہ ظالموں کو اپنا انجام بھگتنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہماری ذمہ داری، ہماری استطاعت بھر کیپیسٹی
کی بنیاد پر ہے، اور وہ ہر آدمی نہ طے کرے کہ ہمارے پاس یہ طاقت ہے تو ہم کیوں نہیں کرتے. ایسے کہتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہو کیوں کچھ نہیں کرتے. جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ نہیں کرتے، اگر لیڈرشپ آپ کی ہے تو آپ کو بھروسہ رہنا چاہیے کہ ہماری لیڈرشپ اگر کچھ نہیں کرتی ہے تو وہ ذمہ دار ہے، ہمیں اس کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے مسئلہ. ٹھیک ہے.